اللہ کے بندے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ہم عام لوگوں سے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں بھی عام آدمی ہوں یا تم لوگ جیسا ہوں، لیکن ان کا کیریکٹر اصل میں جو ہوتا ہے، ان کی جو ڈیڈز ہوتی ہیں، کیریکٹر جو ان کا ہوتا ہے وہ بڑا سالڈ. وہ اپنا کیریکٹر جو نبھا رہے ہوتے ہیں، رول جو پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا اسپونٹینیس آٹو پہ، اور وہ کسی کیونکہ وہ اسپونٹینیس ہوتا ہے، احساس پہ بیسڈ ہوتا ہے، وہ دوسرے کی درد محسوس کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہرٹ نہ ہو، یا اگر اس کی درد کم کر سکتے ہیں تو کم کر لیں، یا اس کی بانٹ سکتے ہیں تو بانٹ لیں. یہی پیار ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ مل کے ہنسے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ گڈ ٹائمز گزارے ہیں، آپ کے ساتھ فن کیا ہے، پارٹیز کی ہیں، ان میں سے بہت سو کو آپ بھول جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے یا آپ کے ساتھ ہے، یا انہوں نے احساس کیا، یا اس سے بڑی بات کہ بن کہے آپ کی ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے پہلے وہ وہاں موجود تھے، یا آپ کے کہنے پہ وہ پہنچے اور انہوں نے اپنی بیسٹ پرفارم کیا، ان کو آپ نہیں بھولتے. بڑا ہی گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو اپنے محسن کو بھول جائے، جس نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو. اللہ کو قرآن کریم میں ویسے شرک ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ کریم کو ناپسند ہے، اور ایک جگہ وہ ہے بھی ہے کہ شرک نہیں معاف کروں گا باقی سب کچھ کر دوں گا، پھر ایک جگہ سب کچھ کر دوں گا، یہ بھی ہے. لیکن جو چیزیں دو جن پہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اس دنیا میں، مطلب انہوں نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ اللہ میاں سزا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ہمارے اندر، ہمارا سافٹ ویئر ایسا ہے کہ دو چیزوں کو کی معافی نہیں ملتی ادھر ہی. جن دو کیسز میں نے دیکھا ہے، مجھے لگا کہ وہ اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے. ان میں سے ایک ہے کہ احسان فراموشی، محسن کشی، کہ آپ اپنے محسن کو، جس نے آپ پہ احسان کیا ہو، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ان کا احسان ہی ہوتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا آپ کے کوئی بڑے، یا آپ کے دوست، یا زندگی میں آپ کے کوئی بھی ساتھی، انہوں نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو، اور آپ اچھا وقت آنے پہ یا وہ وقت گزر جانے کے بعد ان لوگوں کی احسان فراموشی اس سینس میں کر دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ ٹف ٹائم میں آئے تو آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی، یا اس سے بھی گھٹیا پن یہ ہے کہ اگلے کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو میں فلاں، یہ تو میری اپنی فلانی کارنامے سے ہو گیا، یا آپ نہ بھی میری ہیلپ کرتے، یہ تو میں نے کر ہی لینا تھا، یہ ہو ہی جانا تھا. مطلب یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر ہی اس کی کانسیکوینس شروع ہو جاتے ہیں. احسان فراموشی اس کو میں کہتا ہوں. اس کا میں نے ورسٹ نام، جو مجھے یہ شرک سے بھی بری لگتی ہے، تو اس کا نام میں نے شمریت رکھا ہوا ہے. یہ شمر والی حرکت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے، جن خانوادے نے اس کی آخرت تک کے بارے میں رو رو کے دعائیں کی ہیں، اور ابھی بھی اس بدبخت کے لیے قربانی دے رہا ہے کہ وہ بچ جائے کسی طرح، وہ انہی کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بلیسفیمی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے انہیں ہر طرح کی. انہیں صرف جان سے مارنے کی نہیں ہے، ان کی لاشوں کو، ان کے خیموں کو، یا ان کی خواتین کو، یا وہ سارا مطلب میکسیمم قسم کا ٹارچر کر رہا ہے. تو اس کو میں شمریت کہتا ہوں کہ عام زندگی میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا احسان فراموش ہو جاتا ہے، یا اپنے بڑوں کا، یا اپنے محسنوں کا، تو یہ شمر والی حرکت ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ہی اس کے کانسیکوینسز اس کو مل رہے ہوتے ہیں. میں کسی کو کہتا نہیں ہوں، لیکن کچھ بیماریاں کہہ لو، یا کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جلد یا بدیر. ایک بات آپ لوگوں نے بھی جو دعا کرا رہے ہو، میں بار بار زور دیتا ہوں، مجھے بولنا ہی نہ پڑے، آپ میں سے سب اگر دعا کرواؤ اور آگے کروا رہے ہو، اور خود انڈیپینڈنٹ اگر کام کرو، تو آپ کی یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں یہ آپ کو خود پتہ ہوں گی، آپ کے لیے یہ نئی نہیں ہوگی. آپ سارے دن کا یہ ایکسپیرینس، آپ کی زندگی کا یہ سارا نچوڑ ہوگا جب یہ دعا آپ کے ایکسپیرینس میں لوگ آئیں گے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیورٹی کے ساتھ سورہ رحمان سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کی بات کو مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رسپیکٹ دے لیتے ہیں،
چاہے انہیں ابھی پتہ نہیں ٹھیک ہونا ہے نہیں ہونا، یا کسی کی بات یہاں سن کے انہیں لگتا ہے اچھا اگر یہ ٹھیک ہوا ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے وہ کر لیا منوئن، اس نے بات کو پورا مانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جا کے بیچ میں اور 6 مسالے نہیں رکھے، اپنی تسبیحاں یا اور تعویذ یا فلانے بھی اور فلاں ڈاکٹر 6 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا، اس نے سرنڈر کر دیا، خود کو زیرو کر دیا، تو یوں رزلٹ آتا ہے اس کا ایک چیز۔ اب جب کسی کا رزلٹ نہیں آتا، یا آصف صاحب ابھی نیچے، پتہ نہیں آصف بیٹھا ہوا ہے نیچے ہی ہے، نیچے میرے سے کسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ سر اتنے یہ کچھ لوگ ایسے پرانے ہیں نئے ہیں، کچھ پرانے سینئر لوگ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایسے کیوں ایک دم سے ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے، یا ایک ڈیفرنٹ اینگل ان کا سامنے آ جاتا ہے، یا سیٹ بیک ہو جاتا ہے، کوئی لاس ہوتا ہے۔ مجھے آصف کو کافی دن کہنا پڑا اس کا، جب یہ اس کے ساتھ فائنینشیل اسکیم ہوا تو مجھے اس کو نہیں پتا شاید، تو اس کی مسز جو ہے مریم نے اسپیشلی مجھے پھر فون کیا کچھ دن بعد، اس نے کہا سر نہ یہ سوتے ہیں، بات 20 لاکھ کی نہیں ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو نا یہ کہتے رہتے ہیں کہ ضرور میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے شاید کوئی دعا سسٹم میں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کوئی یا تو کسی کا دل دکھا دیا ہے، یا مجھے سے کچھ ہوا ہے، تو مجھے اس کو بڑا کہنا پڑا کہ یار یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میجورٹی کے ساتھ، کیونکہ آزمائش میں نظر آتا ہے کہ اس بندے کے پاس پھر صبر ہوتا ہے اور خدا ہی یاد ہوتا ہے، یہ اس نشانی ہوتی ہے آزمائش کی۔ لیکن جہاں کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آپ کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتے ہیں، اس میں جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنی بڑی بدبختی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے لیے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور دعا سیشن میں آ جائیں، میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں، میرے گودی میں چڑھ کے دعا کر لیں، ان لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ آپ بھی دعا کرو تو کچھ لوگوں کے اندر مجھے جلد ہی ان کے منہ سے یا کوئی بات نکلتی ہے، یا میں انہیں کوئی بات کرتے دیکھتا ہوں کہ جو بندہ اس کو کل لے کے آیا تھا، یا جو فرسٹ ٹائم جس نے اس کو دعا کرائی ہے، جو اس کو میرے تک لایا ہے، آج یہ اسی کے خلاف دوسرے دن ہی یا تیسرے دن ہی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، یا اس سے اس کو گلے شکوے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہہ رہا ہے کہ سر انہوں چھڈو پرے تھے اسی دویں چلیے۔ تو یہ چیز مجھے فوراً میرے کان کھڑے کرتی ہے کہ یہ پھنسا ہی یہاں ہوا ہے، اس نے یا اس کے بڑوں نے پیچھے یہی احسان فراموشی کی ہے، یہ جو اس کا کام نہیں ہو رہا نا، اور یہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ سر کا جھوٹا پانی پی کے سر کہہ دیں گے تو یوں ہو جائے گا، مطلب یوں ہمارا کام ہو جائے گا، اور یہ کہتا ہے میں آپ کی دعا سیشن سے گیا ہوں اور الٹا میرے پہ 2 مقدمے اور ہو گئے، یا گاڑی اٹھائی گئی ہے، یا اور چھتر پڑ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں، یا کچھ ہو گیا ہے، مصیبت ہی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا ہوتے ہوتے کام رکی جا رہے ہیں۔ مجھے اس کو کچھ کہے بغیر پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی معاف نہیں کر رہا، اور نہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، نہ یہ ابھی تک اپنی غلطی کو ریئلائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ وہ ہو کیئرز والی ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ اتنی جلدی جو اس کو یہاں تک لایا تھا یا دعا کرا رہا تھا، یہ تو اس کے بھی پتے کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ جو اگے والی باجی ہے دا فون نمبر لئیے، ٹھیک ہے، اے ساڑھے والی باجی تو چھڈو، اے دیکھو گڈی بڑی ہے، یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ لوگ شاہ جی اس کو کہتے تھے اوورٹیک کرنے والے، یہ لوگ مار کھاتے ہیں۔